الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وتصريف الرياح، أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبا وهي الشرقية والتي تصدم وجه الكعبة وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صنف الناس في الرياح والبطر والأنواع كتبا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامها وبسط ذلك يطولها هنا والله أعلم. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں اور جس میں دلائل ہیں الوہیت قدرت پہ اور کمال قدرت پہ اور کمال علم پہ، تو اس میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اور دلائل کا ارشاد فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ تصریف الرياح ہے کہ ان ہواؤں کے چلنے پہ غور کرو کہ سب سے پہلے تو ان ہواؤں کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اچھا، اور پھر ان ہواؤں کے چلانے والا، ان ہواؤں کے چلانے والا کہ ان ہواؤں کو کیسے چلا رہے ہیں، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف، شمال سے جنوب کی طرف، جنوب سے شمال کی طرف. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہواؤں کے اندر بعض ایسی ہوائیں ہیں جو رحمت والی اور بعض ایسی ہوائیں ہیں جو عذاب والی، یعنی بعض ہواؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نزول رحمت میں اپنا کام لیا اور بعض میں نزول عذاب میں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نصرت بالصبا واہلکت قوم عاد بالدبور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد جو ہے وہ باد صبا سے کی ہے، باد صبا چلا کے میری مدد کی اور میری نصرت کی. اور فرمایا قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالی نے دبور کی ہوا سے ہلاک کر دیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ جب مدینہ منورہ میں تھے اور احزاب کا موقع تھا جس کے لیے خندق کھودی گئی مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اور اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے، تو اب جب دشمن کی پوری قوت جمع ہو گئی تو اللہ نے اپنے نبی پاک کی مدد فرمائی، ایک ہوا بھیج دی. اس ہوا کا یہ انجام ہوا کہ تمام دشمن کے خیمے، ان کے ساز و سامان، ان کے کھانے پکانے کے برتن، ان کے آلات حرب و ضرب، ان کے آلات قتال سب اڑ گئے. اور اس کے بعد جناب اتنی کہ اب ان کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا اور سب کے سب پاؤں اکھڑ گئے اور کفر بھاگ گیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر ایک ایسی ہوا بھیجی. اللہ نے فرمایا کہ ایسی ہوا ہم نے مسلط کر دی کہ ان لوگوں نے یعنی کمال کیا کہ حالانکہ وہ بہت بڑی قوت والے لوگ تھے اور بہت بڑی طاقت والے لوگ تھے، یعنی ان کی طاقت اور قوت جو ہے وہ زمانے میں ضرب المثل تھی کہ ایک ایک پہاڑ کو اکیلا، یعنی ایک بڑے بڑے پتھر کو ایک اکیلا آدمی اٹھا کے ایک جگہ رکھ دیتا تھا. اور اسی طرح پھر انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے پہاڑوں کے اندر مکان بنا ڈالے. اب ہوا جب آئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے سے رسیوں سے باندھنا شروع کیا، پھر ان کے ساتھ پہاڑوں کے پتھروں سے باندھنا شروع کیا،
کچھ لوگ ان کے اندر چھپنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ ہوا اللہ کا ایسا عذاب تھا کہ ان کو ایسے اڑاتی تھی اور آسمانوں کی طرف لے کے پھر سر کے بر مالتی تھی اور ریزہ ریزہ کر دیتی۔ تو اللہ تبارک وارسنا علیہم الریاح، اللہ نے فرمایا ہم نے ان پہ عذاب کی ہوائیں بھی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں کمال قدرت یہ ہے کہ ایک تو ہواؤں کا پیدا کرنا، اور پھر ہوا اتنی لطیف چیز ہے کہ آپ کو نظر بھی نہیں آتی اور موجود بھی ہے، ذرا آپ حرکت دیں تو ہوا لگے گی لیکن نظر نہیں آ رہی، اتنی لطیف چیز ہے، اور پھر اتنی وسعت ہے اس کی، کیونکہ ہوا کے بغیر بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اتنی تو ان دونوں میں آپ دونوں پہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تو جب ہواؤں کے پیدا کرنے پہ نظر ڈالیں گے تو اس کی الوہیت اور قدرت کی صفتیں نظر آئیں گی، اور جب ان سے ہم نے لوگوں کے لیے نفع کے سامان بنا دیے تو اس کے رحمان و رحیم کی صفت نظر آئے گی کہ بھی ان ہواؤں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور فرمایا پھر ان ہواؤں سے کبھی ہم بادلوں کو جمع کرتے، اور ان ہواؤں سے کبھی ہم بادلوں کو چلاتے، ان ہواؤں سے کبھی ہم بادلوں کو ہٹا دیتے ہیں، اور ان ہواؤں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہمارا حکم ہے اس کی وہ تعمیل کریں گی۔ حکم ہے کہ جی جہاں جہاں دور دور بادل ہیں اکٹھا کرو، بادل اکٹھے کر دے، حکم ملے گا اب ان بادلوں کو ہٹا دو، ہٹا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسی پہ اگر غور کر لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ان ہواؤں کا خالق بھی تو کوئی ہے، ان کے چلانے والا بھی تو کوئی ہے، اور ان کو ہمارے لیے نافع بنانے والا بھی تو کوئی ہے، اور اس کے بعد بھی تمہیں اگر میری الوہیت کی بات سمجھ نہ آئے تو پھر تو تمہاری اپنی گمراہی، ضلالت اور مورے لگی والی بات ہے۔ اس لیے فرماتی ہے وہ تصریف الریاح، یعنی اس کا مختلف انداز، تارتن تاتی بالرحمت، کبھی رحمت کی ہوائیں آ رہی، وتارتن تاتی بالعذاب، اور کبھی عذاب کی ہوائیں آ رہی، وتارتن تاتی مبشرتن بین یدی السحاب، اور کبھی بادلوں سے پہلے آپ دیکھیں ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلے گی، ہر آدمی اندازہ لگا دے بارش کی ہوا ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے یا بھی بارش آنے والی ہے، بادلوں کو لا رہی، کبھی ان کو چلا رہی ہے، کبھی ان کو جمع کر رہی ہے، کبھی بادلوں کو پھاڑ رہی ہے، کبھی ان کو ایک ادھر ادھر تصریف تقسیم کر رہی ہے۔ اچھا فرماتی ہے کہ کبھی دیکھو ہوا آئے گی جنوب کی جانب سے، جانب جنوب سے جو آئے تو اس ہوا کا نام ہے شامیہ، اور اگر کبھی آئے گی ماشاءاللہ ناحیت الیمن کی جانب سے، اور کبھی باد صبا ہوگی۔ باد صبا اس کو کہتی ہیں شرقیہ، جو شرق کی جانب سے آئے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ہو، یعنی وہ سامنے سے، یہ ہے صبا۔ اور کبھی ایسی ہوتی ہے تارتن دبور، دبور کہتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ کے بالکل، یعنی اس یوں سمجھ لیں کہ کعبۃ اللہ کا جس طرف دروازہ ہے یہ کعبے کا چہرہ ہے، یہ وجہ الکعبہ ہے، تو اس طرف جو ہے یہ پشت ہو گئی، تو جو بالکل سامنے کعبۃ اللہ کے چہرے کے سامنے باپ کے سامنے آئے وہ صبا ہے، جو ادھر سے لگے گی وہ دبور ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھ اس میں میری حکمت ہے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو بڑی ماشاءاللہ کتابیں لکھی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے ہواؤں کے نام، ہواؤں کے اقسام، اور پھر ان کے فوائد، منافع، اور پھر یہ ہے کہ کون کون سے انواع کیا ہیں، اور یہ سیارات کیا ہیں، اور کواکب کیا ہیں، تو اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں اس کے ذکر کرنے سے بلا وجہ یہاں ایک دوالت ہوگی، کیونکہ اگر کسی کو اس فن سے پڑھنا ہے یا دیکھنا ہے تو وہ علیحدہ کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور دیکھ سکتا۔ فرق صرف اتنی ہوتا ہے، یاد رکھو، میں نے جیسے کئی دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے۔ اب دنیا میں دیکھو نا جی، جیسے دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے رعایا کے اندر اس کے اپنے بھی ہوتے ہیں، اس کے عزیز بھی ہوتے ہیں، اس کے قبیلے والے بھی ہوتے ہیں، اس کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، اس کے تائید کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کی مخلوق ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ ساری بادشاہوں کے بادشاہ اور تمام کائنات کے مالک و خالق۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ایک ملک ہوتا ہے جو عارضی ہو،
ایک مسئلے کو سمجھیں کہ ایک ملک جو ہے وہ عارضی ہو. کیا مانا؟ مثال کے طور پر کہ آپ کو کسی نے کہا کہ جی یہ اینک آپ رکھ لیں اور کچھ دن آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو اب یہ ملک تو ہو گئی آپ کی، لیکن ایک عارضی ملک. اچھا، کچھ اس سے زیادہ ملک ہوتا ہے کہ آپ نے خرید لی، اب آپ کا ایک ملک ہو گیا، لیکن حقیقتاً یہ بھی عارضی ہے، کسی وقت ٹوٹ جائے گی، پھوٹ جائے گی، گر جائے گی، بھول جائے گی. اور ایک حقیقی ملک ہوتا ہے. کیا مانا؟ کہ اب جتنا دنیا میں آپ ملک دیکھتے ہیں یہ سب مجازی ملک ہیں، یہ حقیقی نہیں ہیں. مثلا میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا بھائی ہے، میرا گھر ہے، لیکن اگر میں ہی مر جاؤں تو پھر کہاں گیا گھر، اور کہاں گئے بیٹے، اور کہاں گئی بیٹیاں، اور کہاں گئی اولاد؟ سب قصہ ختم ہو گیا. تو ملک تو ہوا لیکن ایک مجازی ملک، یعنی اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. اچھا، اب میں مر گیا، جائیداد تقسیم ہو گئی، وہ ورثاء کو چلی گئی، ان کے بعد پھر ان کے ورثاء کو چلی گئی، اور بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یعنی آگے جا کے جو ہے وہ بڑا ضرب تقسیم ہوتا رہا، اور پھر سب چلے گئے، ختم ہو گئی بات. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ملک ہے وہ حقیقی ملک، وہ حقیقی مالک ہے. کیوں؟ وہ خالق ہے، پیدا ہی اس نے کیا ہے. تو جو خالق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اصل. باقی تو سب ایسے مجاز کے ملک ہیں، ایسے یعنی زبانی کلامی ایک دنیا میں نظام چلانے کے لیے ملک ہے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری جائیداد ہے جناب، یہ میری کوٹھی ہے جناب، یہ میری گاڑی ہے، میری کار ہے. لگی، مر گیا، ختم ہو گیا. کہاں گیا ملک؟ ملک ہوا. ہم اپنے ملک کو جب بچا نہ سکے تو کیا ملک ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو اصل میں جو مالک حقیقی ہے اسی لیے ہے کہ قل اللہم مالک الملک، اس ملک کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ. اسی لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں اور ہاتھ میں جس کے ملک جو چاہے. کہیں فرماتی ہیں لہ ملک السماوات والارض، اسی ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کے اور زمین. کہیں فرماتی ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. تو آپ جہاں جہاں نظر ڈالیں گے مالک حقیقی صرف اللہ کی ذات، باقی سب دنیا قابل فنا ہے، قابل ہلاک ہے. اور جتنا دنیا میں دعوے ہیں یہ سب عارضی ہیں، مجازی ہیں، محدود زمانے تک، محدود مکان تک ہیں. جب بھی آپ نظر ڈالیں گے پھر مالک حقیقی اسی کی ذات. اسی لیے آپ نے پڑھا ہے کہ جو مومن ہے اس پہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ایمان والا کیا کہتا ہے؟ تحقیق سب اللہ کے لیے. جب اسی کا ہے تو پھر رونے دھونے کا کیا فائدہ تھا؟ تو اسی کا، اس نے اپنی چیز لے لی، ہمارے رونے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اچھا، اسی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو اگر ہم فرما برداری کر کے جائیں گے، صبر کر کے جائیں گے تو چلو ثواب تو ملے گا، اور نہ فرمانی کر کے جائیں گے تو عذاب ملے گا. فائدہ کیا ہوا اس رونے کا، اس چیخنے کا، چلانے کا، واویلا کرنے کا؟ تو اس لیے سمجھیں کہ ساری کائنات کا مالک میرا اللہ ہے. اب اس کی کائنات میں ایک ایسی مخلوق ہے جس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، فرشتے، اور ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس میں ہر قسم کی بلائیں ہیں، انسانوں میں اور جنوں میں فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، اور درمیانے بھی ہیں، کبھی فرما بردار کبھی نافرمان، ہر قسم کی مخلوق ہے. اس میں کافر بھی ہے، اس میں مشرک بھی ہے، اس میں ہر قسم کی مخلوق. تو یہ سمجھ لو کہ جب ساری کائنات اسی کی ہے تو نظام تو اللہ نے چلانا ہے. یعنی جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر زندگی کا وجود نہیں رہ سکتا، جیسے پانی نہ ہو تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے ہوا نہ ہو تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اب یہ نہیں کرتے اللہ میاں کہ ہوا مسلمانوں کو تو لگے اور کافروں کو نہ لگے.
پانی جو ہے مسلمانوں کو تو ملے اور کافروں کو نہ ملے، بادل برسے تو ایک سالے آدمی کے گھر میں تو برسے اور میرے جیسے گناہگار کے گھر میں نہ برسے، اس کی یہ نعمتیں ہیں، ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، انسان بھی اٹھاتے ہیں، جن بھی اٹھاتے ہیں، مسلمان بھی، مومن بھی، کافر بھی، چرند بھی، پرند بھی، حشرات بھی، کیڑے بھی، مکوڑے بھی، دریا کی مچھلیاں، سب اس کی مخلوق اب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد فرق اتنا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ یہ ساری نعمتیں اپنے اللہ کی طرف سے سمجھتے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا، اور جو کافر ہیں وہ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے، کبھی اپنے خداؤں کی طرف سے، کبھی آلیہ کی طرف سے، کبھی بتوں کی طرف سے، کبھی تاروں کی طرف سے، اور کبھی سیارات کی طرف سے، کبھی کواکب کی طرف سے، وہ اپنے کفر میں بڑھتے رہیں۔ اولاد تمہیں بھی ملے گی، اولاد کافر کو بھی ملے گی، مومن کو ملے گی تو وہ کہے گا الحمدللہ، شکر ہے جی اللہ نے مجھے اولاد دی، اور کافر کو ملے گی وہ کہے گا جی ہاں ہم نے شادی کی اور اس کے بعد میں بڑا کمزور تھا، پھر میں نے علاج کرایا، ٹھیک ہو گیا، اولاد ہو گئی، وہ اسباب کی حد تک پھنس جائے گا۔ اور مومن کی نظر جو ہے وہ مسبب حقیقی میں جائے گی کہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا، بس یہی ایک فرق ہوتا ہے، ورنہ نظام تو چلتا رہے گا۔ موت مومن پہ بھی آئے گی، موت کافر پہ بھی آئے گی، بچے تیرے بھی پیدا ہوں گے، بچے اس کے بھی پیدا ہوں گے۔ اب دیکھو نا، تم کعبے میں آگے دعائیں کرتے ہو، ہندو جا کے اپنے مندروں میں دعائیں کرتا ہے، سکھ اپنے گردواروں میں دعائیں کرتے ہیں، کام تو سب کے چل رہے ہیں، کام تو سب کے ہو رہے ہیں، اولادیں بھی سب کو مل رہی ہیں، نفع نقصان بھی سب کو ہو رہے ہیں، کبھی گھاٹا ہے، کبھی نفع ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، یہ نظام عالم ہے، نظام چلتا رہے گا۔ اس میں فرق اتنا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ہر چیز کو اپنے مالک اور خالق کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور جو ایمان سے محروم ہیں وہ اسباب میں کھو جاتے ہیں کہ جی یہ ہمیں ملا ہے اس بھگوان سے۔ اچھا، اب اس بھگوان کو کس نے پیدا کیا؟ بھئی اس بھگوان سے مراد اگر تیرا بت ہے تو اس کو کس نے بنایا ہے؟ جی بنایا تو میں نے تھا۔ اچھا جی، پھر تمہیں کس نے بنایا؟ بس بات وہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، وہ کہے گا نہیں نہیں جناب، یہ بھگوان تو فوٹو ہے، اصل بھگوان تو وہ ہے جو مر گیا ہے، اس کی ہم نے یہ فوٹو بنائی۔ چلو، جو مر گیا اس کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اس کو موت کس نے دے دی؟ اچھا، بھگوان ہے جو مر بھی جاتا ہے۔ تو وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی، اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں نا جی، اب عقیدہ پوچھیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا جی یہ تو پھانسی پہ چڑھ گئے اور خدا بھی ہیں۔ اچھا، خدا ہے پھانسی پہ چڑھ گیا، خدا خود پھانسی پہ چڑھ جائے تو مخلوق کیا کرے گی؟ ہاں جی، اللہ معاف کرے، یعنی خدا کو پھانسی دے دی جائے تو مخلوق تو رل گئی نا جی، پھر مخلوق کدھر جائے گی؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی خدا تو نہیں ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ اچھا جی، اللہ ایسا کمزور ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکا تو تمہیں کیا بچائے گا؟ جو خدا اپنے بیٹے کی نعوذ باللہ حفاظت نہ کر سکے، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ تکاد السماوات، قریب تھا کہ آسمان ان کے ایسے حفوات و بکواسات کی وجہ سے پھٹ جائیں، لیکن اللہ نے روکا۔ ایسی باتیں کرتے ہیں خدا کے خلاف یہ ظالم۔ جیسے آج کا مسلمان بھی جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں گیا حضرت کی مزار پہ اور میں وہاں جا کے حضرت 9 راتیں بیٹھا رہا، 9 راتا، اس کو کہتے ہیں 9 رات۔ پتہ ہے 9 راتا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، یہ 7 راتا کیوں نہیں ہوتا اور 8 راتا کیوں نہیں ہوتا؟ آخر یہ 9 راتیں میں کیا چکر ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ اسی لیے اللہ پاک رحمت فرمائے، شیطان نے کہا تھا نا مولا لا آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان تیرے بندوں پہ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، یعنی ہر طریقے سے حملہ کروں گا، ان میں پھر تیرے ماننے والے کم ہوں۔ کیا ہے دیکھو نا جی، تمہارے ہاں اعتکاف جو سنت میں ہے، جو اعتکاف میرے مدنی پاک بیٹھتے تھے کہ کس مہینے میں بیٹھتے تھے؟ رمضان شریف۔ اچھا، رمضان شریف کے کس عشرے میں؟ آخری عشرے۔ تو کب شروع کرتے ہیں آپ اعتکاف؟ ہاں جی، 20 تاریخ کو صبح شام، ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، ختم کب ہوگا؟ جب چاند نظر آ جائے گا۔
اچھا اب چاند یا ہوگا 29 کا یا ہوگا تو کتنی راتیں بنیں گی؟ 9 راتیں. کتنی راتیں کتنی بنے گی جناب؟ پھر گن لو نا، مولوی بھی کمزور ہوتا ہے نا حساب میں، کبھی کہتا ہے 10 راتیں، کبھی کہتا ہے 9 راتیں. اب چونکہ اعتکاف جو اللہ کے لیے تھا اس میں 9 راتیں ہیں، تو جو قبر پہ ہے اس پہ بھی 9 راتیں ہے، تاکہ اس اعتکاف میں شرک کیا جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. ایسا دماغوں میں ڈال دیا کہ جی خدا کے دروازے پہ بھی تو 9 راتیں بیٹھتے ہیں. او میاں ان وہابیوں کو کیا پتا، یہ بھی تو خدا کے بندے ہیں نا، تو تم کس کے بندے ہو؟ اگر یہ خدا کے بندے ہیں تم بھی تو خدا کے بندے. اچھا پھر 9 راتیں بیٹھا ہوا ہے اور پورے 9 راتوں میں دیکھ رہا ہے، رات دن قبر پہ بیٹھا ہے، پتا ہے کہ اللہ والے فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے. وہ خدا کے بندے جن پہ موت آ جائے، جو قبر میں دفن ہو جائیں، وہ کیسے متصرف فی الامور بن سکتے ہیں؟ جو خود قابل فنا ہو، قابل ہلاک ہو، جس پہ خود فنا آ جائے، وہ کیسے کسی کے لیے متصرف بن سکتا ہے؟ پتہ ہے اصل فلسفہ کیا ہے؟ کہ اللہ والوں کی مزار پہ جاؤ، قبروں پہ جاؤ، اللہ کے اولیاء کی مزاروں پہ جاؤ اور وہاں جا کے دعا کرو کہ مولا یہ تیرا ولی ہے، تیرا پیارا بندہ ہے، ہماری نظروں میں اس کی زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، تو اس کی قبر پہ رحمت کر، اس کی قبر کو باغ جنت بنا، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کے درجات کو اور بلند کر دے. تو جب تو اس کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ میرا گناہگار بندہ ہو کے میرے ولی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو چلو اس میں رحمت کر دیتا ہوں. اصل فلسفہ یہ ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے کہ قبر پہ جا کے کہو کہ جی آپ میری مدد کریں. آپ مدد کیا کریں، وہ تو خود فوت ہو گئے. آپ جی میری مدد کریں، وہ تو اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، اولاد کو یتیم کر کے چھوڑ گئے، خود فوت ہو گئے، تو ان کی مدد نہیں کی تو تمہاری مدد کیسے کریں؟ اصل مدد کیا ہے کہ اللہ کے جیسے آدمی آتا ہے کعبے میں، یہ پتھر ہمیں کچھ نہیں دیتا، سمجھو عقیدہ، یہ پتھر ہمیں کچھ نہیں دیتا. کیا ہے کعبے کا پتھر، مہربانی کر ہماری مشکل حل کر دے پر نظام رحمت کے پرنالا. یہ کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے. حجر اسود تو مہربانی کر ہمارے حال پہ رحم کر، یہ شرک ہے. اے مقام ابراہیم تو ہماری مدد کر، یہ شرک ہے. اصل کیا ہے کہ میرا اللہ، جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ الا انک حجر لا تنفع ولا تضر، انہوں نے فرمایا خبردار حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میرے آقا نے چونکہ تمہیں بوسہ دیا ہے، میں اپنے مدنی کی سنت پوری کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم یہاں کیا ہوتے ہیں کہ مولا یہ وہ بقائے مبارکہ ہے کہ جس کو تو نے کہہ دیا ہے کہ میرا گھر ہے، جس کو تو نے شان والا بنا دیا ہے، تو نے کہہ دیا ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. فرما دیا کہ اس میں نشانیاں ہیں کھلی کھلی اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. تو مولا تو نے اس کو عظمت دی، شان دی، اور تو نے مجھے یہاں آنے کی توفیق دی، تو مجھ پہ اس بقائے رحمت میں رحمت فرما دے. مانگنا اللہ سے ہے، چونکہ یہ جگہ برکت والی ہے، رحمت والی ہے، اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں 1,24,000 پیغمبر نے طواف کیا، جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، جہاں حضور نے بوسہ دیا، جہاں حضور پاک نے کھڑے ہو کے دعائیں مانگی، جہاں حضور نے 2 رکعتیں پڑھی. تو اب ان مقامات پہ آ کے مانگیں گے ہم کس سے؟ بس یہی ایک مسئلہ ہے. اگر سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ. اللہ کے اولیاء کی قبر پر بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں ان کی قبروں پہ. ہم جاتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر
اور اس کے بعد کہہ دی اللہم اغفرہم ورحمہم وارفع درجتہم، اے میرے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان پہ بھی رحم فرما، ان کی کوئی غلطیاں ہیں تو معاف فرما، اور ان کی غلطیاں نہیں ہیں تو ان کے درجات کو بلند فرما، اور اللہ تمام امت محمد مصطفیٰ کی مغفرت فرما، تمام امت محمد مصطفیٰ پہ رحمت فرما۔ تو اب اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ ایک گناہگار بندہ، ایک خطا کار بندہ، سیاہ کار بندہ میرے پیاروں کی قبر پہ آ کے ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو اس پہ میں رحمت بھیج دوں، مانا ہوتا ہے۔ ورنہ دعا صرف اللہ سے، مدد صرف اللہ سے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر ذرہ کے برابر بھی خیال آ گیا کہ غیر کا تھوڑا سا بھی حصہ ہے، اللہ فرماتے پھر اسی کو جا کے دے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو وہ عبادت قبول کروں گا جو تو خالص میرے لیے کرے۔ اگر اس میں تو نے ذرہ سا کہ جناب یہ نظر تو ہے صحیح اللہ کے لیے، اچھا صحیح، لیکن نیاز حسین ہے، اللہ فرماتے یہ تم کیا منافقتیں کر رہے ہو؟ یا حسین سے بات کرو یا اس کے خدا سے بات کرو، سیدھی بات کرو۔ یہ کیا ہے کہ نظر اللہ کے لیے ہے اور نیاز اس کے لیے ہے، چیز تو ایک ہے۔ اگر اللہ کے لیے نظر ہے تو کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتی، اور کسی اور کے لیے ہے تو اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ منت اللہ کے لیے ہے، اب میرا اللہ تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ اللہ فرماتے میری مرضی، پہلے میں قبول بھی کروں، ثواب بنے گا تو میں دوں گا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ تیری نظر منت ہے بھی ٹھیک، اور پھر جو تم بکرا ذبح کر رہا ہے وہ چوری کا تو نہیں، وہ حرام کا تو نہیں، وہ سود کے پیسوں کا تو نہیں، وہ یتیم اور بیواؤں کا مال تو نہیں، وہ اسمگلنگ اور منشیات کے سودے کا مال تو نہیں ہے۔ پہلے تو تیرا حلال دیکھیں گے، پھر میری مرضی ہے میں قبول کروں، میری مرضی ہے میں قبول نہ کروں۔ اور اگر میں نے قبول کر دیا پھر بھی میری مرضی ہے میں اس کو ثواب دوں، میری مرضی ہے میں نہ دوں۔ تم کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتے، تم تو صرف کہہ سکتے ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم نسبت کرتے ہیں، اب دیکھو نا جی کعبۃ اللہ، اس کو کس سے نسبت ہے؟ کس سے نسبت ہے؟ اللہ سے، یعنی اللہ کا یہ کیا ہے؟ گھر ہے۔ کیا من اللہ اس میں رہتے ہیں؟ ہاں جی اللہ میں رہتے ہیں کعبہ شریف کے اندر؟ کبھی آپ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، پتہ نہیں آپ نے کو دیکھا سکھا ہو، ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، کیوں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اچھا ساری زمین کس کی ہے؟ ساری کائنات کس کی ہے؟ آسمان و زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو پھر یہ بھی تو اللہ کا ہے، تم بھی تو اللہ کے ہو، تمہارے ملک کی جو زمین ہے وہ بھی اللہ کی ہے، تمہارے جو گھر ہیں وہ بھی۔ تو پھر بات کیا سمجھو، ایک ہے کہ عمومی طور پہ ملک میرے اللہ کا ہے، یا یوں مثال سمجھو کہ ایک بادشاہ کا 100 نوکر ہے، سب اس کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، غلام ہیں، لیکن ایک غلام کے بارے میں بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ میرا خاص ملازم ہے، یہ جو ہے نا جی یہ میرا خاص ملازم ہے۔ اب حالانکہ ہے تو سارے ملازم، لیکن اس بات سے اس کی شان بڑھ جاتی ہے کہ اس کو بادشاہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا۔ جیسے مشہور بات ہے نا ایاز کی، محمود و ایاز، اب تو نہ محمود رہا نہ ایاز رہا، لیکن مثالیں تو تاریخ میں موجود ہے نا۔ اب غلام تو کئی تھے لیکن بادشاہ ہمیشہ اس کو ترجیح دیتا ایاز کو، اور لوگ جل جاتے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہر بات میں ایاز 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 کو نمبر دیا جا رہا ہے۔ تو ایک دن بادشاہ موڈ میں بیٹھے تھے، امتحان لینا چاہتے تھے، دربار سجا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جی آپ دروازے بند کر دو، بند ہو گئے۔ انہوں نے کہا میری دربار میں جتنے لوگ بیٹھے ہو اور میری دربار میں جو چیز پڑی ہے، جس کو جو چیز دل کرے وہ اٹھا کے چلا جائے، اجازت۔ اب جناب اجازت ملنے کی دیر تھی، نظریں تو لوگوں کی پہلے لگی ہوئی ہوتی ہے نا، صرف طاقت نہیں ہوتی اٹھانے کی، ورنہ نظریں پہلے لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ماشاء اللہ
فلانے کے گھر میں فلاں چیز اچھی ہے، خیر اس نے وہ اٹھایا ایاز چپ کر کے کھڑا رہا. بادشاہ نے کہا بھائی تم بھی اٹھاؤ. اس نے کہا جی میں کیا اٹھاؤں، مجھے تو آپ چاہیے اور مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو آپ مل جائیں بس کافی ہے، میں کیا کروں گا ان چیزوں. تو بادشاہ نے کہا پاگلو، تمہیں دنیا کی چیزیں عزیز تھیں، اسے میں عزیز ہوں، لہذا میں اسے کیوں. تو اب نتیجہ کیا کہ ساری کائنات اللہ کی ہے، لیکن اس میں جس جگہ کو کہہ دیا کہ میرا گھر ہے تو اس کی شان ساری زمین سے اونچی ہو گئی، ایک نسبت ہو گئی. اسی نسبت سے چیز اونچی ہوتی ہے اور اسی نسبت سے چیز گر جاتی ہے. یوں سمجھ. اب دیکھو نا جی، مومنوں کے نامہ اعمال کہاں جائیں گے؟ علیین میں. اور کافروں کے تو سجین جو ہے وہ زمین اللہ کی، وہ اللہ کی نہیں ہے. علیین اللہ کی ہے تو سجین وہ بھی تو اللہ کی ہے. جنت کا مالک اللہ ہے تو جہنم کا. لیکن ایک جگہ کو رحمت کی جگہ بنایا اور ایک جگہ کو عذاب کی جگہ بنایا، بات اسی نسبت کی ہے. تو جب کعبے کی نسبت اللہ سے کر دو تو کتنی شان. اچھا اب کوئی کہے کہ نہیں جناب کعبہ شریف اللہ کا بھی ہے، کچھ تھوڑا سا حصہ پیروں کا بھی ہے، پیروں کی بھی نسبت کر دو تو ایمان بچے گا. کے لیے ہے. پھر تم نے کہا یہ پنجتن کے لیے ہے، یہ حسین کے لیے ہے، یہ کرار کے لیے ہے، یہ 11ویں کے لیے ہے، یہ دستگیر کے لیے ہے، یہ چشتی فاروقی کے لیے. اللہ نے فرمایا تم نے اس نسبت کو توڑ دیا ہے. اسی کا نام تو شرک ہے کہ جب بھی کرنا تھا میرے لیے کرنا تھا اور کسی کے لیے نہیں کرنا تھا. باقی رہا ثواب کا مسئلہ، وہ تو میرے ہاتھ میں ہے، وہ تیرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. تمہیں کیا پتا ہے کہ ہم نے جو خیرات کی ہے وہ قبول ہو گئی؟ یعنی اللہ کے نبی کعبہ بنا رہے ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی کام ہے؟ اور حکم خدا بندی پہ بنا رہے ہیں، اور بنا اتنی محنت سے رہے کہ بیوی بچے کو چھوڑ گئے، لیکن بنانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب ہماری اس محنت کو قبول فرما. سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے، ہماری فریادوں کو بھی تو سنتا ہے، ہمارے اخلاص اور نیتوں کو بھی تو جانتا ہے کہ ہم نے کتنی محنت کر کے تیرا گھر بنایا ہے. اب مہربانی فرما، منظور فرما. یہاں سے سبق ملا کہ کتنی بڑی تہجدیں پڑھ لو، یہ دعویٰ نہ کرنا کہ منظور ہے، پتہ نہیں ہمارے منہ پہ مار دی جائے. کتنے بڑے حج پڑھ لو، یہ نہ سمجھنا کہ میں الحاج بن گیا، کوئی پتہ نہیں ایک بھی منظور نہ ہوا ہو. کتنے بڑے عمرے کر لو تم سمجھو ماشاءاللہ جی اب تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی اتنا تعلق ہو گیا ہے کہ ہر سال مجھے خدا اپنے گھر میں بلا لیتا ہے. ہر سال دیکھو جی اللہ کے گھر میں بغیر اس کی منظوری کے کوئی آ سکتا ہے؟ یاد رکھو کوئی نہیں آ سکتا. لیکن آنے میں فرق ہے، ایک ابو جہل کا آنا ہے اور ایک صدیق کا آنا ہے. آئے تو دونوں تھے کعبے میں، آئے دونوں تھے. آیا بلال بھی تھا اور آیا عتبہ عتیبہ بھی تھا، آیا حضرت عمر بھی تھا اور آیا ولید بن المغیرہ بھی تھا. مکے میں تو دونوں آئے تھے. جنت المعلا کے قبرستان میں جہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جہاں سیدہ خدیجہ محسنہ اسلام، محسنہ ایمان، محسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا وارضا، جہاں وہ دفن ہے وہاں ابی طالب اور باقی برادری بھی تو دفن ہے. یہ باتوں نہ سوچا کرو. یہ اس لیے اللہ فرما دے تم جو کہتے ہو جی یہ اچھا جناب پڑھ لیا، کتنا پڑھا ہے ابھی تم نے؟ میں نے جی ایک پارا، تم نے ایک پارا، تم نے ایک پارا، سارا قرآن ختم. اچھا تم ثواب مجھے دو. کہتے جی ثواب تیرے ملک کیا. وہ کہتے جناب میں نے تیرے پاس ہے کچھ سرٹیفکیٹ ہے ثواب کا جو تم ملک کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو. کیوں انسانوں کو پاگل بنا کے ان کے عقیدوں کو تباہ کرتے ہو کہ جی یہ میں نے تیرے ملک کیا. وہ کہتے ہیں میں نے تیرے میں، ہاتھ میں کچھ نہیں، ملک تیرے. کیا ملک کیا؟ اب میں ایسے کہتا رہوں کہ میں نے جناب یہ تیرے ملک کیا. کیا ملک بغیر شے کے بھی ہوتا ہے؟ جب وہ شاید کہتے جی امید ہے کہ اللہ قبول فرمائیں گے، تو امید والی بات پھر ملک کرنے کا کیا معنی؟ امید آپ کہیں کہ جی امید ہے ایک زمین بک رہی ہے مجھے وہ مل جائے گی،
تو وہ میں تیری ملک کر سکتا ہوں جس کی مجھے امید ہو مل جانے کی؟ پہلے میں خرید لوں، مجھے ملے، اور پھر میں تجھے ملک کروں۔ تو جب مجھے ابھی امید ہے کہ اللہ میری رحمت سے ثواب قبول فرما دیں گے، ہمیں ثواب دیں گے، لیکن پتہ تو کوئی نہیں کہ قبول ہوا ہے۔ اس لیے فرما دیا میرے مدنی نے کہ ساری زندگی ایک آدمی جنت کے عمل کرتا ہے اور جنت باقی ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر آ جاتی ہے، وہ کفر کر کے جہنم میں گر جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک آدمی ساری زندگی کفر کے کام کرتا رہتا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن جہنم باقی ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ گئی، فسبقہ الکتاب، اللہ کی تقدیر آ گئی، فوراً اسلام نصیب ہوا، جنت میں چلا گیا۔ تو یہ تو معاملات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی اسلام پہ گزری، قادیانی ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی اسلام پہ گزری اور آج ہندو بن گئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں اسلام پہ گزری، وہ عیسائی ہو گئے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کفر پہ گزری، اسلام میں آ گئے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ رحمت فرمائے، آپ اندازہ کریں کہ ساری زندگی کافر بھی تھا اور اس کے بعد سب سے بڑا اپنے آلات موسیقی کا، گٹار کا بہت بڑا ماہر بھی تھا، بجانے والا بھی تھا۔ زندگی کفر میں گزر گئی، جس نے لاکھوں ڈالر جو تھے وہ اپنے اس گٹار بجانے پہ دنیا میں حاصل کیے، لیکن اللہ کی قدرت کا انقلاب ہے، کوئی اللہ والے مل گئے، اسلام نصیب ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہاں گیا کفر، کہاں گیا شرک؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ سارے لاکھوں ڈالر میری کمائی چونکہ اس گانے کے عوض میں ہے اور گانا حرام ہے تو کمائی بھی حرام ہے، میں نہیں لیتا۔ یہ تو انقلاب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جب چاہے بدل دیں، اور چاہے تو علماء کے بیٹوں کو گمراہ کر دیں، اور چاہے تو جاہلوں کے بیٹوں کو عالم بنا دیں۔ اس لیے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کیا پیاری بات کہتے تھے میرا مولا کی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالی کہ حضرت احمد علی لاہوری سے تفسیر قرآن لکھوا لے، اور چاہے تو وارث شاہ جیسے سید سے ہیر لکھوا لے، اس کی تفسیر ساری زندگی مسجدوں میں پڑھی جائے گی اور اس کی ہیر ساری زندگی گانے والے پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، دعا کرو اللہ عقیدے کی سمجھ دے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایک ایک چیز پہ نظر ڈالو، وتصریف الریاح، ان ہواؤں کے چلانے پہ نظر ڈالو، ان کے پیدا کرنے پہ نظر ڈالو کہ کتنی لطیف چیز ہے، اور کبھی ہم نے اس کو رحمت میں بدل دیا، کبھی عذاب میں بدل دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ہوا بھیج کے میری مدد کی، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، اور اللہ نے قوم عاد کو دبور کی ہوا سے ہلاک کر دیا۔ اب دیکھیں خاتم الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، سیدنا محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، اللہ کی مخلوق میں ساری کائنات سے افضل۔ اور لیکن رات کا وقت ہے اور میرے مدنی اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولا اب دشمنوں نے مدینے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور خندق بھی کھود لیا ہے ہم نے، لیکن دشمن کی قوت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میرا اللہ ہماری مدد کر، میرا اللہ کافروں پہ عذاب نازل کر۔ حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، ہوا چلی، اور جب دعا ختم ہوئی تو اطلاع ملی کہ حضور کافروں کا تو یہاں کوئی خیمہ ویمہ بھی نہیں رہا، کوئی رہا کیوں؟ انہوں نے کہا تو گئے، اکڑ گئے، اور ہوا بھی کیسی چلی، اندازہ کرو کہ یہ خندق ہے، یہ خندق ہے مثال، اس طرف کافر ہیں، ادھر مسلمان ہیں۔ ہوا جو چلی ہے اتنی تیز کہ اونٹوں کو اٹھا کے الٹ دیا اور خیموں کو اٹھا کے الٹ دیا، لیکن خندق کے ادھر کچھ نہیں۔ ان کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی، مزیدار، ان کو نیند آ رہی ہے، دشمن اکھاڑا جا، ہوا ایک ہی۔ اس لیے فرمایا کہ اس پہ غور کرو، وتصریف الریاح،
کبھی شامیہ، کبھی یمانیہ، کبھی صبا، کبھی دبور، کبھی رحمت کی ہوا، کبھی عذاب کی ہوا، اور کبھی ہم بادلوں کو اٹھاتے ہیں، کبھی بادلوں کو ہوا سے جمع کرتے ہیں، اور کبھی ہوا سے ہم پھر بادلوں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا بادل بن گئے، پھر ہوا چل پڑی، اوہ گئے بادل سارے ختم۔ کہتے ہیں جی وہ دیکھو خدا کی شان ہے، ہم امید کر رہے تھے کہ بارش آ جائے گی، لیکن وہ تو جی ہوا ایسی چلی کہ بادل بھی گئے اور تو مطلب صاف ہو گیا۔ اس لیے فرمایا اس پہ غور کر کے ان کے چلانے والا کون ہے؟ جب غور کرے گا تو اقرار کرنا پڑے گا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔ اور پھر ان ہواؤں میں نے فائدے رکھے ہیں، منافع رکھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رحمان بھی میری صفت ہے اور رحیم بھی میری صفت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب مفسر فرماتا ہے اس پر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں علماء نے، فرماتی ہیں والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ السحاب المسخر بین السماء، سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، یاد رکھو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کبھی کبھی تو آیات میں ہے کہ پانی آسمانوں سے اترتا ہے، اور کبھی قرآن کہتا ہے کہ پانی بادلوں سے اترتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، تو یاد رکھو پانی آسمانوں سے بھی اترتا ہے اور بادلوں سے بھی اترتا ہے، کیونکہ جیسے اللہ نے زمین پہ دیکھو نا جی پانی کے خزانے کیسے تقسیم کر دیے ہیں، بعض تو اپنے بندوں کے لیے انتظام فرما دیا کہ پہاڑوں کے اوپر برف جما دیتے ہیں، اتنی برف جم جاتی ہے کہ پھر وہ پگھلتی رہتی ہے، تیرے دریا چلتے رہتے ہیں، بندوں کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اب ایسی حفاظت تم پانی کی کر سکتے تھے؟ تم اگر سٹور کرنا چاہو 10,000 گیلن پانی تو اس کے لیے کتنی تمہیں خرچ کرنا پڑے گا، کتنی تمہیں ٹینک بنوانے پڑیں گے، کتنی تمہیں کلورین ڈالنی پڑے گی، کتنی تمہیں دوائیں ڈالنی پڑیں گی، کتنی حفظان صحت کے خیال کرنے پڑیں گے۔ کمال قدرت پہ نظر ڈال لو، اللہ کی قدرت پہ نظر ڈالو کہ اس نے پورے پورے ملکوں کو پانی دینے کے لیے پہاڑوں پہ جناب برفیں جما دی۔ اچھا پھر ان پہاڑوں کے عروق ہیں، رگیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے کہ دو دریاؤں کے درمیان میں حاجز ہے، برزخ ہے، فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا دو دریا میٹھے اور کڑوے کٹھے بہ رہے، میں نے ان کے درمیان میں ایک ایسی حاجز حائل رکھا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن میٹھے کو کڑوے میں نہیں ملنے دیتا، کڑوے کو میٹھے میں نہیں ملنے دیتا۔ اچھا اگر تم کشتی پہ جاؤ، ادھر سے ادھر نکل جاؤ، ادھر سے ادھر نکل جاؤ، کوئی تمہیں دیوار نہیں لگے گی، کوئی تمہیں لوہے کی چادر درمیان میں نظر نہیں آئے گی۔ تم غوطہ خور ہو، اس دریا سے غوطہ لگاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، ادھر سے غوطہ لگاؤ، نہیں، لیکن پانی نہیں ملتا۔ اچھا کبھی کبھی میٹھے میں طغیانی آتی ہے، وہ کڑوے پہ اوپر چڑھ جاتا ہے، یہ بنگلہ دیش میں جا کے دیکھے نا، او پانی اوپر چڑھ جائے گا، اچھا پھر واپس چلا جائے گا، اس میں ملتا نہیں۔ اچھا ابھی کبھی کڑوے دریا میں جوش ہے اور میٹھا ٹھنڈا ہے، وہ کڑوا اس کے اوپر چڑھ جائے گا اور پھر وقت پر واپس چلا جائے گا، ملا شلا کچھ نہیں۔ حالانکہ تم ایک گلاس میں میٹھا پانی ڈالو اور پھر اوپر سے پانی ڈالو، ملے گا یا اوپر رہے گا، نیچے والا نیچے رہے گا؟ تم ایک گلاس میں ذرا مجھے کر کے دکھا دو تو میں تمہاری ساری بہادری اور عقل مان لوں۔ فرمایا ان کو کون نہیں ملنے دیتا، جیسے فرماتی ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں نے ایسا حائل رکھا ہے، حاجز رکھا ہے کہ ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کر سکتے، ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کر سکتے، میں نے مانے بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ دیکھو کہ پہاڑوں پہ میں نے برفیں تیرے لیے جما دی، پھر ان میں عروق رکھے جو تجھے نظر نہیں آتے، ان عروق کے ذریعے کچھ پانی جو ہے وہ تو میں زمین میں پھر داخل کر دیتا ہوں۔
آپ نے دیکھا نا کہ بارشیں آتی ہیں، زمین سے پانی جو واٹر لیول نیچے ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر ماشاءاللہ اپ ہو جاتے ہیں، اوپر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس پانی کے اثرات جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے زمینیں جذب کر لیتی ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں سے بھی پانی ہم اندر بھیج دیتے ہیں، اور فرمایا کچھ میں تیرے لیے اوپر محفوظ رکھتا ہوں، اور فرمایا کچھ اصل پانی جو ہے دریاؤں میں نے آسمانوں کے اوپر بھی دریا رکھے ہوئے ہیں، جیسے زمین پہ دریا ہے اسی طرح ساتھ آسمانوں کے بعد بھی دریا ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں تو اس دریا کو بھی حکم دے دیتی ہیں اور زمینوں کو بھی حکم دے دیتی ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی کہ اللہ اس قوم میں اب کوئی ایمان لانے کی امید باقی نہیں رہی، ان کو ہلاک و برباد کر دے، اللہ فرماتے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا کہ آسمانوں کے دروازے بھی کھولو، زمین کو حکم دیا تم بھی اپنے چشمے باہر نکالو، یہ دونوں پانی جب ایک بن گئے تو میری تقدیر کا فیصلہ پورا ہو گیا، پورے عالم پہ غرقاب طوفان آ گیا۔ اس لیے اب دیکھیں فرماتے ہیں آسمانوں سے بھی ہم پانی برساتے ہیں اور پہاڑوں میں بھی اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا ظالموں ان بادلوں سے تم پانی برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں، اور لاکھوں ٹن پانی دے کے بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان میں بغیر کسی ستون کے بغیر کسی دیوار کے ہم معلق رکھتے ہیں۔ اب تیری سنس کہے گی یہ سکل کے مسئلے ہیں، اللہ فرماتا ہے ظالموں پھر اس زمین کے سکل کو کس نے پیدا کیا؟ کیا تم نے زمین بنائی؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، آؤ دکھاؤ مجھے تم نے کتنی زمین کا ٹکڑا بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا تمہارا آسمانوں میں بھی کوئی حصہ ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا تمہارے پاس کوئی اللہ کا لکھا ہوا فرمان ہے کہ مجھے چھوڑ کے غیروں سے مانگو، میرے بغیر غیروں کے سجدے کرو، میرے بغیر غیروں کو ندا کرو، غیروں کو پکارو۔ اس لیے فرماتی ہیں اب نظر ڈال وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، ہواؤں کے ہیر پھیر پہ نظر کر، ہواؤں کے اختلاف پہ نظر کر، پھر پہاڑوں کے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں بادلوں پہ نظر کر کہ اتنا پانی اٹھا کے کھڑے ہیں میرے حکم کے بغیر قطرہ بھی نہیں گرتا، اور تم چاہو تو ان بادلوں سے ایک گلاس پانی بھی نہیں لے سکتے ہو، تیرے سر کے اوپر بھی کھڑے رہے نا تم اونچے جہاز میں بیٹھ کے چلے جاؤ تمہیں ٹکراتے بھی رہو لیکن پانی بھر نہیں سکتے ہو جب تک میں حکم نہ دوں۔ پر میں اس میں نظر ڈال لو یہ کیا ہے، اور یہ ساری نشانیاں تیرے سامنے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں لآیات لقوم یعقلون، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں نے نشانیاں رکھی ہیں اپنی توحید کی، لیکن ان کے لیے جن کو عقل ہے اور جو شرک کر کے اپنے عقل کو ختم کر چکے ہیں، اپنا عقل ان کا کیوں عقل ان کے پاس بھی ہے لیکن ان کا عقل دین سے محروم، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ فرمایا یہ کفار دنیا کی ظاہری زندگی کی بڑی بڑے علوم جانتے ہیں لیکن بدبخت ایسے ہیں کہ اپنی آخرت کے علم سے غافل ہیں، یہ دنیا کے بڑے پیچیدہ معاملے حل کر رہے ہیں لیکن میری توحید کو سمجھ نہ سکے، تو جو اصل بات کو نہ سمجھ سکے اس جیسا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ اب دیکھو نا جی، آپ کو مثلا باپ بھیجے ڈاکٹری کا امتحان دینے کے لیے، آپ ڈاکٹری کا پرچہ کر رہے ہوں اور وہاں کوئی انجینئرنگ کا بڑا مشکل مسئلہ حل کر کے آ جائیں تو آپ پاس ہو جائیں گے؟ اور جب جناب ممتحن کہے گا جی آپ تو پرچے میں فیل ہیں، آپ کہیں جناب کمال کرتے ہو، ایسا تو کوئی بڑے سے بڑا انجینئر بھی حل نہیں کر سکتا جو میں نے کیا، وہ کہے گا بے وقوف ہم نے تم سے ڈاکٹری کا پرچہ کروانا ہے، انجینئرنگ کا نہیں کروانا،
اللہ نے فرمایا میں نے تو تمہیں پیدا کیا تھا کہ مجھے پہچانو، مجھے نہ پہچانا، سب کچھ پہچان لیا، تم سے بڑا جاہل کون ہے؟ تم نے سب کو پہچانا لیکن اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچان سکے، اپنے رازق کو نہ پہچان سکے، اپنے مدبر کو نہ پہچان سکے، اور دنیا کو تم نے پہچانا تو کیا پہچانا ہے؟ اسی لیے فرماتی ہیں کہ میرے مدنی یہ جتنے کافر ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گم کردہ رہا ہے۔ کیوں؟ کھاتا تو جانور بھی ہے، پیتا تو جانور بھی ہے، چرتا تو جانور بھی ہے، چلتا تو جانور بھی ہے، پھرتا تو جانور بھی ہے، بچے تو جانور بھی جنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو جانوروں میں تم سے زیادہ، تیرے 2 بچے جانوروں کے 20 بچے، تو 1 کلو کھائے گا وہ 20 کلو کھائیں گے، تو 1 میل چلے گا جانور 20 میل تجھے اپنی کندھے پہ اٹھا کے چلا جائے گا، لیکن ہے جانور، کیونکہ وہ اپنے مالک حقیقی کو اس عقل سے محروم ہے جو عقل اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اور انسان جب خست میں گرتا ہے فرمایا یہ پھر جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے کہ کتا بھی مالک کو پہچانتا ہے، وہ پاگلا ہو جائے، پاگل ہو جائے، اپنے مالک کو نہیں کاٹتا، کتا بھی اپنے دروازے کو پہچانتا ہے، دنیا کے کنارے دوسرے شہر کے کنارے پہ چھوڑ دو، شام کو اپنے مالک کے دروازے پہ آ جائے گا۔ فرمایا یہ تو کتے سے بھی بدتر ہے کہ پیدا میں کروں، زمین میری پہ رہے اور سجدے غیروں کو کرے۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون، یہ آخرت سے غافل ہیں، ان میں نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو عقل والے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں عقل والا بنائے اور اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی محبت نصیب فرما دے، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما دے۔ جی میں نے گاڑی چلا رہا تھا، اچانک بلی ٹکرا گئی، مجھ پر کوئی حد شد نہیں ہے۔ میں نے ایک تاجر کے ساتھ، تاجر پتہ نہیں کیا ہے، پیسے دیے، وہ کھا گیا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اچھا جی، تجارت میں چلاتا ہوں، فائدہ ہوگا دوں گا، نفع نقصان دونوں کے ساتھ، ہاں اگر نفع نقصان میں دونوں شریک ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، وہ تو تجارت ہے۔ کوئی آدمی ظہر کی پہلی 4 رکعت نماز نہیں پڑھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے لیے بڑا گناہ ہے اور لازم ہے کہ وہ نماز پڑھ کے 4 سنتیں پڑھ لے۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک ہیں بھی ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ان کے نزدیک مؤکدہ بھی نہیں ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھے گا تو بہرحال۔ لیکن یاد رکھو ایک اصولی بات، علماء نے متفق لکھا ہے، 4 اماموں نے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، 4 ائمہ اور جمیع محدثین نے ایک اپنا تجربہ لکھا ہے، مسئلہ نہیں، یہ تجربہ ہے۔ انہوں نے کہا جو آدمی نفل پڑھتا تھا اس نے نفل پڑھنا چھوڑ دی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس کو سنت سے محروم کر دیتے، اور پھر سنت چھوڑ دی تو فرض سے بھی محروم ہو جائے۔ اس لیے آپ کبھی سنتیں نہ چھوڑا کریں، کیونکہ ایک دفعہ سنت چھوڑو گے پھر فرض چھوڑو گے، پھر کہو گے چلو یار ٹھیک ہے نماز تو ہو جاتی ہے نا، ظہر کی نماز میں مل جاتی، سبحان اللہ جی فرض ہو گیا، شکر ہے اللہ کا۔ پھر کہو گے ٹھیک ہے جی حدیث میں یہ بھی تو ہے نا کہ 1 رکعت مل جائے تو جماعت مل گئی، پھر آخری رکعت میں آ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد کہو گے دیکھو جی ہم تو گھر سے چل پڑے تھے نا، یہ بھی تو حدیث میں ہے نا کہ اگر نماز نہ ملے تم اپنی کر لو، تمہیں بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا، پھر اپنی کرو گے۔ پھر کہو گے جی ٹھیک ہے دور سے نظر تو آ رہا ہے امام صاحب، اللہ اکبر، وہی کھڑے ہو جاؤ گے دکان پہ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد خیال آئے گا یار آواز تو ریڈیو پر بھی آ رہی ہے، یہی دکان پہ ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے، اللہ اکبر، وہیں کھڑے، نتیجہ نکلے گا محروم ہو جاؤ۔ اپنی طرف سے تم حدیثیں سمجھ رہے ہوگے اور عذاب یہ آئے گا۔ تو اس لیے لازم رکھو جتنی سنت پہ پابندی کرو گے، یاد رکھو جو تہجد میں چھوڑے ایمان سے کہو کبھی فرض چھوڑے گا؟ جو آدمی تہجد بھی نہ چھوڑے، جو آدمی مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے پھر 2 رکعت نفل بھی نہ چھوڑے، وہ سنت چھوڑے گا؟ پہلے نفل چھوڑے گا، پھر سنت چھوڑے گا، پھر فرض چھوڑے گا۔ اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اللہ تمام ائمہ پہ رحمتیں فرمائے، وہ ایسی حدیث لیتے ہیں جو جامع ہو۔ اب 2 رکعتوں والی حدیث بھی موجود ہے، آمنا و صدقنا، 4 رکعتوں والی حدیث بھی موجود ہے، آمنا و صدقنا، دونوں احادیث رسول ہیں، لیکن جس نے 4 رکعتیں پڑھی 2 پر عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. جس نے 2 پڑھی 4 والی تو رہ گئی نا. اس لیے ہمیشہ امام صاحب وہ چیز دیتی ہیں جامع ہو. اب دیکھیں 20 رکعت ہے تراویح، حالانکہ 8 بھی ٹھیک ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں. کوئی آدمی 12 رکعت پڑھتا ہے کوئی اعتراض نہیں، کوئی 13 رکعت پڑھتا ہے کوئی اعتراض نہیں. لیکن جس نے 20 پڑھی تو ساری حدیثوں پہ عمل کر دیا. جس نے 8 پڑھی 12 والی، 13 والی، 20 والی، اجماع صحابہ، خلفائے راشدین کا عمل، کوئی نہ کوئی تو رہ گیا نا اس سے. اچھا 20 رکعتیں پڑھے گا تو 20 لاکھ کا ثواب ملے گا، 8 رکعتیں پڑھے گا تو 8 لاکھ کا ملے گا. پھر کمایا بھی کتنا. اور پھر یاد رکھو جو 8 رکعتیں صحابہ کے دور میں پڑھی جاتی تھی وہ تو پھر پڑھتے بھی اس طرح تھے ماشاءاللہ. عشاء کو شروع کی اور تہجد کو ختم ہوئی. ان کا تو پڑھنے کا عالم بھی یہ ہوتا تھا کہ حضور تہجد میں 3-3 4-4 پارے ایک رکعت میں پڑھتے تھے، اور ایک ایک لفظ جملہ جو ہے موتیوں کی طرح علیحدہ علیحدہ کر کے حضور پڑھتے تھے ترتیل کے ساتھ. پھر اس طرح بھی تو پڑھو نا. پھر یہ تو نہیں کہ صرف رکعتوں پر تو زور ہو، جو حضور نے قرآن پڑھا ہے اس پہ زور نہ ہو. حضور نے جتنا رکوع لمبا کیا ہے اس سنت پہ زور نہ ہو. حضور نے جتنا سجدہ لمبا کیا ہے اس پہ زور نہ ہو. ساری سنت پہ عمل کرو. اللہ تجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے. رکعت جمعہ کے سنت خطبہ شروع ہونے سے پہلے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم تو روز پڑھتے ہیں، تم نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. اذان ہو شروع کر دو، باقی ہوتی رہے، پڑھ لو، پوری کر لو بس. ایک آدمی میں سلام علیکم تو کوئی نہیں ہے، لفظ ہے السلام علیکم. یہ ملیکم تم جانے، تمہارا کام جانے. کہتے ہیں جی جو عورت بال کٹواتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے بال کٹواتی ہوں تاکہ میرا شوہر خوش رہے، یاد رکھو اللہ کے نبی نے اس پہ لعنت بھیجی ہے. اب جس عورت پہ نبی لعنت بھیجے تم اس سے خوش رہتے ہو تو لعنت کا حصہ تمہارے گلے میں بھی انشاءاللہ موجود ہے کہ تم اس ملعونہ سے خوش ہو رہے ہو جو نبی کی زبان پہ ملعونہ ہے. اللہ کے رسول نے تو فرمایا عورت حج بھی کرے عمرہ بھی کرے تو حج کے ارکان کی فراغت کے بعد، عمرے کے ارکان کے فراغت کے بعد اتنے تھوڑے سے بال کاٹے، زیادہ بال نہ کاٹے. اللہ فرماتا ہے میں حج قبول کر لوں گا، تو بال نہ کٹوا اور تو لوگوں کے لیے بال کٹوائے لانتی بننے کے لیے. اللہ حج کے بعد بھی تیرے بالوں کی حرمت رکھتا ہے، عمرے کے بعد بھی تیرے بالوں کی عزت رکھتا ہے، لیکن تو ہے جی میرا شوہر خوش ہوتا ہے. ایسے شوہر پہ بھی لعنت اور عورت پہ بھی لعنت جو سنت کے خلاف پہ خوش ہوتا ہو. میری والدہ کی صحت ٹھیک نہیں، اللہ شفا دے، اللہ تمام بیماروں کو شفا دے. میری چھوٹی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ آسان فرمائے. اللہ جن مسلمانوں کے گھر میں بچیاں ہیں دعا کریں اللہ ان کے رشتے آسان فرما دے، اللہ ان کی مشکلات حل فرما دے. اور جن کے لڑکے ہیں اللہ ان کے رشتے بھی آسان فرما دے. یہ بڑا مسئلہ ہے، اس وقت امت مسلمہ اس مسئلے میں مبتلا ہے. کہیں جہیز کی لعنت ہے اور کہیں جناب لڑکے پہ اتنا خرچ ہے کہ وہ شادی کی ہمت نہیں کر سکتا. اصل وجہ کیا ہے کہ یہ دشمن کی سازش ہے کہ حلال کو مہنگا کر دو، حرام خود بخود سستا ہو جائے گا. جب حلال مہنگا ہو جائے گا تو آدمی کیا کرے گا؟ آخر انسان ہے نا بھائی، انسان تو ہے نا. جب حلال کے دروازے بند کر دو گے تو حرام خود بخود ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ایک تو بس جو رشتہ آئے استخارہ کرو اور قبول کر لو. یہ نہ دیکھو کہ غریب ہے امیر ہے فقیر ہے، یہ رزق اللہ کے ذمہ ہے. پتہ نہیں شادی کے بعد خدا اسے امیر کر دے، اور پتہ نہیں جو تم امیر ڈھونڈ رہے ہو شادی کے بعد بالکل اس کے گھر میں روٹی بھی نہ رہے. تو اس لیے یہ معاملے اللہ پہ چھوڑو. صرف اتنی کر لو کہ وہ اللہ کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، بے نماز سے رشتہ نہ کرو، کسی بد مذہب سے رشتہ نہ کرو، کسی باطل سے مشرک سے بدتی سے رافضی سے خارجی سے رشتہ نہ کرو. باقی جب رشتہ آئے تو 2 رکعت سنت پڑھو، استخارہ کرو اور دل مطمئن ہو جائے، توکل اللہ کرو، اللہ آسان کر دے گا. اور کوئی شرطیں نہ لگاؤ، کوئی قرضے نہ لو، کوئی دھوم دھڑکے نہ کیا کرو، سنت کے مطابق رشتہ کیا. السلام علیکم. جی کہ مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں سیر و سیاحت کے لیے اگر میں جاؤں تو یہ فضول خرچی ہوگی تو اور کیا ہوگا؟
میں نے پہلا روزہ پاکستان رکھا، سعودی عرب آ گیا، اس دن دوسرا روزہ تھا، تو جتنے روزے کم ہوتے ہیں وہ پورے کرو۔ ایک موٹی سی بات ہے، تمہارے 2 روزوں میں فرق پڑے گا، کم ہوتے ہیں پورے کر لو۔ حتیم کے حاتم کے اندر حاتم نہیں ہے، حتیم ہے لفظ، اور حتیم بھی توئے کے ساتھ ہے، تے کے ساتھ نہیں ہے، اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، ہمیں تو آج تک نہیں ملی۔ آپ کی نظریں ماشاءاللہ ایکس رے کا کام کرتی ہوں زمین میں، تو آپ دیکھ لیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ ایمان سے کہو۔ حضور نے فرمایا کہ قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھو، اگر یہاں قبر ہوتی تو حضور پاؤں رکھ کے نمازیں پڑھتے؟ کوئی عقل کرو۔ اصل وجہ کیا ہے؟ بیچارے ساری زندگی سیدھا کرتے ہیں قبروں پہ، یہاں بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں کوئی قبر ہی ملے۔ اصل مشکل یہ ہے، وہ کدھر جائیں بیچارے؟ مرے ہوئے ہیں، کوئی بیچارے شہباز قلندر کے، کوئی داتا صاحب کے، کوئی کہاں، وہ سجدوں کی عادت کدھر جائے؟ اب وہ دیکھتے ہیں یار یہاں کوئی قبر نہ ملی، مزہ نہیں آ رہا، کوئی قبر ڈھونڈو۔ کہتے ہیں جی یہاں اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، اور کعبہ شریف کے دروازے سے لے کر زمزم تک 370 نبی کی قبر ہے، ماشاء اللہ صبح، تاکہ جو طواف ہو رہا ہے یہ بھی قبروں کا، جو سجدے ہیں یہ بھی قبروں کا۔ خدا کے کعبے میں بھی شرک کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت طوفان آیا تھا تو بیت اللہ شریف گر گیا، یہاں ٹیلا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بس ایک ٹیلا تھا اور تو کچھ نہیں تھا۔ عورت اگر فوت ہو جائے تو اس عورت کا جنازہ اس کا خاوند اٹھا سکتا ہے، اگر تنگ ہے تو نہیں اٹھائے گا۔ عورت سے تنگ ہے وہ کہے گا اچھا ہوا مر گئی دفعہ ہو، ورنہ شریعت نے تو منع نہیں کیا کہ نہ اٹھائے۔ یہ لوگوں کے مسئلے ہیں کہ وہ جنازے کو ہاتھ نہ لگانا، ساری زندگی اس کو ہاتھ لگاتا رہے، مرنے کے بعد ہاتھ نہ لگانا۔ پتہ نہیں کیا منطق ہے، کیا الٹی کھوپڑی ہے، لوگوں نے کیسے مسئلے گھڑے ہیں۔ اور خدا کے بندے کوئی منع نہیں، اس کی بیوی ہے، جنازہ اٹھائے، کفن دے، دفن